القرآن المجيد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، سب سے پہلے ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں دارالعلوم دیوبند سے اور اسی طرح انند پور صاحب سے، شہر سے، وہ ہمارے لیے چاہے سامعین ہوں یا سنانے والے ہوں، سب کے سب قابل قدر، اور میں ان کا سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہمارا یہ اسٹیج، ہماری یہ مجلس اور محفل اس بات کا ثبوت ہے کہ گویا یہ رنگ برنگے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جس میں مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھائی، سکھ بھائی، سب کے سب شریک ہیں۔ جس طرح ہم اس مجلس میں شریک ہیں، اسی طریقے سے اللہ سے دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک رہا کریں، ہم ایک دوسرے کی خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں۔ ایک دھرم نہیں، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے ہی، لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے دھرموں کی ہدایت اور تعلیم بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر رہو، نفرت کو ختم کرو اور محبت کو بڑھاوا دو۔ تو میں سب حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت لے کر اس محفل میں تشریف لائے اور شرکت کی۔ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اب میں قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا مختصر سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک انجان ہوتا ہے اور ایک جانکار ہوتا ہے، جاننے والا اور انجان دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے مالیر کوٹلہ دیکھا ہے، مالیر کوٹلے کا راستہ دیکھا ہے، اور ایک کبھی آیا ہی نہیں، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دن کی روشنی، رات کا اندھیرا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے کہ اہل علم کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ ایک جاننے والا ہوتا ہے یعنی عالم، اور ایک انجان ہوتا ہے ان پڑھ، تو دونوں کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں ہوتا۔ ہمیں مرتبے کے مطابق چلنا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو۔ جس کا جو مرتبہ ہے اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھا کرو۔ حافظ کا اور مرتبہ ہے، قاری صاحب کا اور مرتبہ ہے، عالم کا اور مرتبہ ہے، مفتی کا اور مرتبہ ہے، اسی طرح باپ کا اور مرتبہ ہے، بیوی کا اور مرتبہ ہے، اولاد کا اور مرتبہ ہے، بیٹی کا اور مقام ہے، بیٹی کے ساتھ بہن کا اور مقام ہے۔ سب کے مقامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی مقام کو
اور سب کے جو درجات ہیں ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم مقام کے اور مرتبے کے اعتبار سے چلتے رہیں تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی دقت، کسی کو کوئی اعتراض پیش نہیں آئے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بے شمار تعلیمات ہوتی ہیں، اور کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی مستری بنتا ہے، تو اس کی یہ پیشے ہیں، اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، مستری نہ بنو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن سب سے بہتر اور سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز جو بیان فرمائی گئی ہے، جیسا کہ شروع میں حضرت مولانا اشرف عباس صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں بیان ہی فرما رہے تھے کہ سب سے بہتر چیز کیا ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دینی تعلیم، مذہبی تعلیم۔ انسان کو سب سے پہلے بچے کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے میرا مذہب کیا سکھاتا ہے، میرا مذہب کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں افضل اور تم سب میں بہتر، اعلیٰ وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے یا پھر قرآن کریم پڑھاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والا اور قرآن کریم پڑھانے والا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ فرمایا گیا ہے۔ یہ کس نے بیان فرمایا؟ یہ نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سب میں بہتر اور اعلیٰ قرآن کریم کا پڑھنے والا اور قرآن کریم کا پڑھانے والا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنی چاہیے، حفاظ کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا پڑھانا، پڑھنے والا اور پڑھانے والا افضل ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں پر جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کا مال بھی سارے مالوں سے افضل ہے۔ کوٹھی پر خرچ کرتا ہے، بگلے پر خرچ کرتا ہے، فیکٹری پر خرچ کرتا ہے اور دوسرے کاموں پر خرچ کرتا ہے، لیکن سب سے افضل مال کون سا ہے؟ وہ ہے جو قرآن کریم کے خدام پر، قرآن کریم کے پڑھانے والوں پر، قرآن کریم کے محافظوں پر، قرآن کریم کے پڑھنے والوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس مال کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑا کوئی کلام بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کرنا اور اس پر خرچ کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے نیک کمائی کے حصے کو خرچ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مذہب کی تعلیم کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور مذہب کوئی بھی آپس میں نفرت نہیں سکھاتا، محبت ہی سکھاتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں سکھاتا، بلکہ مذہب سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آؤ۔ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، جو پیٹ بھر کر سو جائے اور برابر کا پڑوسی، چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا سو رہا ہے اور خود پیٹ بھر کر سو گیا تو تم چودھری صاحب بھی بن سکتے ہو، مولوی صاحب بھی بن سکتے ہو، اور تم سرمایہ دار بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن پکے مومن نہیں بن سکتے، کامل مومن نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آپ نے اپنے نبی کے ارشاد اور فرمان کے مطابق پڑوسی کا خیال نہیں کیا۔ پڑوسی کے بارے میں بڑی ہدایات کی گئی ہیں،
پڑوسی کے بارے میں بڑی تلقین اور تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی پریشان ہے، اس کی پریشانی کا خیال رکھو، اس کا دھیان رکھو، اس کی پریشانی کا خیال رکھو، اس کی ضرورت میں کام آؤ۔ تو بہرحال ہمیں آپس میں بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے، محبت کو بڑھانا ہے، نفرت کو دور کرنا ہے، ایک دوسرے کے درجے اور مقام کو پہچاننا ہے، درجے اور مقام کے مطابق عزت و احترام، ادب و احترام کرنا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی اولاد کو آگے آخرت میں کام لانے کے لیے حافظ بنانا ہے، نماز سکھانی ہے، قرآن سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے اندر خوش نصیبی کی بات یہ ہے، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر دوسری تعلیمات قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے، آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم اور انگلش اور حساب وغیرہ یہ ساری چیزیں پرائمری مڈل تک یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھے اور وہ دنیا بھی سیکھے اور دین بھی سیکھے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی اور مذہب کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام اداروں کو ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہر طرح صحیح سلامت رکھے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ بس یہی چند باتیں میں نے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔